بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک پیپر تھا آپ کے پاس، وہ مجھے دے دے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے، ضرور آمین کہیں۔ اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ جہاں جہاں ذکر مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان و مکین تا قیام قیامت آباد رہے۔ کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، مالک پاک آرمی کی حفاظت فرمائے۔ کائنات کا اللہ عزادار گھروں کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔ عزادار گھروں میں جو بچے بے اولاد ہیں، مالک سب کی جھولیاں آباد فرمائے۔ عزیز محترم جناب سید عمار یاسر صاحب اور ان کے بھائی جناب سید مہدی شاہ صاحب، کامران شیرازی صاحب، باقر ملک صاحب اور وہ سارے احباب جو بانیان کی حیثیت رکھتے ہیں، مالک سب کی نوکری قبول فرمائے۔ ہمارے میاں پردیس میں UK میں ہمارے میزبان ہوتے ہیں، ہوسٹ ہوتے ہیں، مولا انہیں اور عزتیں عطا فرمائے۔ انتہائی لاڈلے عزیز جناب ملک علی رضا صاحب تلگنگ سے، جن سے میرا یہ وعدہ تھا آج کی اس مجلس کا، یقیناً وہ سن رہے ہیں، وعدہ پورا ہو گیا۔ ملک شاہد اور باقی سارے احباب، مولا سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ کسی کا نام کسی کی دعا رہ گئی ہو تو معاف کیجیے گا۔ جن بزرگان کے بلندی درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے، مالک انہیں کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے۔ ضرور آمین کہنا میرے اللہ۔ یہ جو ہاتھ بلند ہیں، سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، ان میں سے کوئی خالی واپس نہ آئے۔ میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری سلطان کے قافلے میں شریک ہو سکیں۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ ڈاکٹر صاحب اجازت ہے؟ آپ لوگوں سے شرمندہ بھی ہو رہا ہوں اور سوچ بھی رہا ہوں کہ اس میں آپ کا کیا قصور ہے۔ 8 سے 9 مجھے حکم تھا، پھر مجھے یہ حکم ہوا کہ مہربانی کریں 9 سے 10 پڑھ دیں۔ 9:40 9:42 ہو گئے۔ اب جو لوگ سننے کے لیے اس ٹھنڈ میں آئے ہوئے ہیں، نہ پڑھا جائے تو ان کے ساتھ ظلم ہے، اور پڑھا جائے تو اپنے ساتھ ستم ہے۔ میرا خیال ہے میں اپنے ساتھ یہ ستم کر لوں۔ یاسر بھائی، ویسے مہدی بھائی مس میں ہی ہے، یہ برا نہ مانیے گا، محسوس نہ کیجیے گا۔ ماموں آپ اتنی دور کیوں بیٹھ گئے؟ میں آپ کو یہاں ٹیک کی جگہ دیتا ہوں، آئیں۔ میں خود آپ کی ٹیک ہوں، آپ آگے آئیں۔ جی پرویز بھائی بسم اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی ما عرف اللہ۔ درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز۔ میں کم سے کم 45 منٹ 50 منٹ پڑھنا چاہتا ہوں۔ پنڈی گھیب سے، تلگنگ سے، اسلام آباد سے، بکھر سے، میاں والی سے، پکی شاہ مردان سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے، مٹ رانجھا سے، کہاں کہاں سے پڑھے لکھے لوگ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ منت کر رہا ہوں، صرف ایک احسان کرنا ہے، تھوڑی دیر میں زیادہ پڑھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک کرم کرنا ہے، بات پہلے سیکنڈ میں سمجھ آ جائے، پہلے سیکنڈ میں بولنا ہے، تاکہ مجھے بات 2 بار نہ کرنی پڑے۔ اس سے حسینی ٹائم بچ جائے گا۔ بھائی جان تھوڑی جی مہربانی کرے سو، ہاں احسان لے سو، مولا آپ کو عزت دے۔ میں پوری کوشش کروں گا بیٹا کہ پوری مجلس پڑھ لی جائے۔ آفتاب رسالت نے صحابہ کے سامنے مہتاب رسالت، مہتاب امامت کا بوسہ لیا۔ جان بولنا تھوڑا سا، مہربانی کرنا۔ فیصل جی جعفری صاحب جی، وہ آصف سلامت رہو۔ بالکل نیا بندہ نہیں ہے میرے لیے، 44 اشرے میں پڑھ چکا ہوں، اس مجمع میں کوئی بندہ کم از کم میرے لیے نیا نہیں ہے۔ بیٹا ہمارے لیے سن، باہر چل کے سیلفی بناتے ہیں، تیری بڑی مہربانی۔ آفتاب رسالت نے نجوم صحابیت کے سامنے
بہت شکریہ. ہاتھ کھولی یار, کون ہی گرمی, سردی کون ہی ہڈی. ہاں مہربانی کر. آپ دور بیٹھ گئے, آپ کی اپنی مرضی ہے, ویسے آپ جوان لوگ ہیں, آپ کو یوں ٹیک لگانے کی ضرورت نہیں تھی, برا نہ مانیے گا. بالکل ینگ آدمی, آپ کیوں اتنا اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجلس میں آئے ہوئے ہیں تو مجلس میں آ جائیں نا. ہاں آفتاب اللہم صلی اللہ. آقا جان بڑی مہربانی. آفتاب رسالت نے نجوم صحابیت کے سامنے ماہتاب امامت کا بوسہ لیا. آخری درجے کی رسالت نے پہلے درجے کی امامت کو سینے سے لگا. جی وہ سلام انہیں شالہ دیتا وسدہ روے علی استان دینے, علی استان دینے. آخری درجے کی رسالت نے, دل چاہتا ہے جو سامنے بیٹھا ہو وہ بولے پلیز. آخری درجے کی رسالت نے, مہربانی بیٹا, پہلے درجے کی امامت کو سینے سے لگا لیا. بس اب اس کے بعد میری حد ختم ہو جاتی ہے. 2-3 منٹ ہی میں برداشت کرتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے بیٹھا ہو اور وہ نہ بولے. کوئی اتنا مزیدار آدمی نہیں ہوں میں, اس کے بعد میں برداشت نہیں کرتا. میرا جملہ اب ضائع ہو گیا تو تکلیف ہوگی مجھے اور پھر آپ کو بھی. محمدیت کے بڑھاپے نے علویت کے شباب کو چومنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب علی عزت دینے, رضا مامو سلامت رہیں آپ. مادی پیر بولو یار میرے نال, ہمارے بھائی راضی رہنا یار, علی رضا راضی رہنا یار. جی بھائی پرویز جی سلامت رہو. بی بی آپ کو عزت دے, میری شہزادی عزت دینے, بلائے میرے نال. جی حسین بولو میرا بچہ, علی عزت دے جی, اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں. محمدیت کے بڑھاپے نے علویت کے شباب کو چومنا شروع کر دیا. درود پڑھ دیں مل کے بلند آواز. دھوپ کی تمازت تھی موم کے مکانوں پر, اور تم بھی لے آئے صاحبان شیشے کا. ارے بھیا تو پہلے ہی چلا جاتا میرا بچہ. اچھا اللہ تمہیں عزت ہے. آئے دری سلامت رہو. کسی اور کو بھی اٹھنا ہو تو میری طرف سے اجازت ہے, بے مزہ نہ کرنا, ٹھیک ہے. محمدیت کے بڑھاپے نے, سلام ہے سر. آپ کی کیا بات ہے, میری تو کمزوری ہے وہ لوگ جو اچھی اردو سنتے ہیں. علویت کے شباب کے بوسے لینے شروع کر دیے. صحابہ کے سامنے نبی نے علی کو اٹھانا شروع کر دیا. پتہ نہیں جو پہلے ہی علی تھا کتنا اونچا ہو گیا. پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آ گیا مجلس میں جو اچھی بات پہ نہیں بولتا. ہاں طبیعت بے چین کر دیتا ہے میری وہ بندہ. آپ کو بیٹا بات سمجھ آ گئی نا تو پھر بولو یار بھائی, پھر کیوں ایسے بیٹھے ہوئے. آپ نے سرکار محسن نقوی شہید کا کلام پڑھا, مجھ سے 1000 گنا بڑی شخصیت یاد ہے آپ کو. آپ کو تو اچھی باتوں پہ اچھے لفظوں پہ بولنا چاہیے. معاف کر دیجئے گا, سلامت رہے, سدا آباد رہے. اب جو پہلے ہی علی تھا, ہاں مجھے یاد آ گیا, 12 رجب تک جیے تو شاہ اللہ دیتا. مرشد زادوں کا حکم ہے انشاءاللہ. جعفر بھائی سے میرا وعدہ ہے بشرط زندگی بعد نماز مغربین جشن شروع ہوگا, کوشش کریں گے 8 سے 9 وہاں پڑھ لیں, اور غالباً اور کہاں پڑھنا ہے یاسر بھائی؟ نہیں قدیم نہیں پڑھنا, 12 رجب کو شاہ اللہ دیتا پڑھ کے اقبال ٹاؤن پڑھنا ہے بشرط زندگی. اور قدیمی امام بارگاہ 12 جمادی الثانی. ڈاکٹر اشتیاق صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے, ان کا حکم ہے تب تک جیے تو ضرور آپ کو سلام کریں گے. ہاں آپ جیئیں جی, آپ سلامت رہیں. اب جو پہلے ہی علی تھا, جیسے علی کا معنی آتا ہے نا, پنڈی گھیب تو آ گئے ہوتے اس لفظ کی قیمت نہ دے ہے. جو پہلے ہی علی تھا, اللہ جانے کتنا اونچا ہو گیا ہوگا. اٹھا لیا ہاتھوں پہ, پھر صحابہ کو علی دکھایا, پھر سینے سے لگایا. بابا جی مرشد حبیب شاہ اور میرا یا علی مدد پیش کریا جے. پھر پوری آواز سے کہا یا علی معرف اللہ,
علی اللہ کو کوئی نہیں پا سکا، الا انت وانا، یا تو پا سکا یا میں۔ شاباش، بڑے بھراؤ ڈاکٹر صاحب جی، وہ جی سلامت رہو، ہاتھ کھولنا، ہاں آصف یار ہاتھ اٹھاؤ یار، کیا ہو گیا؟ ہاں اللہ اکبر، جب میں ذہن تمہیں اپنے ٹائم سے بھی وافر ٹائم دے رہا ہوں تو پھر کم از کم بولو تو صحیح نا میرے ساتھ۔ بیٹا مولا آپ کی نظامتیں قبول کرے۔ آپ کے کیا کہنے؟ فرمایا یا علیو معرف اللہ۔ مہدی بھائی پریشان نہیں ہونا، میں 44 سال پڑھ چکا ہوں، دنیا کے 65 ملکوں میں پڑھ چکا ہوں، مجھے پتہ ہے آج رات کیا ہے اور موضوع کیا ہے۔ بالکل پریشان نہیں ہونا کہ شوکت بھائی کو کیا کہا تھا اور کیا پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، بولتے رہنا ہے میرے ساتھ۔ یا علی اللہ کو کوئی نہیں پا سکا، الا انت وانا، یا تو پا سکا یا میں پا سکا، اور یا علیو معرفنی، علی مجھے بھی کوئی نہیں پا سکا۔ شاباش شاباش، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں۔ جی بھائی جان، جی سخی سلام ہے، جی آصف جیو میرا بچہ۔ یا علیو معرفنی، اسے حدیث معرفت بھی کہتے ہیں۔ یا علی مجھے بھی کوئی نہیں پا سکا، الا اللہ وانتا، یا اللہ پا سکا یا تو پا سکا۔ یا علیو معرفک، علی تجھے بھی کوئی نہیں پا سکا۔ بیٹا کچھ پوچھنا ہے تو میں حاضر ہوں، مجھے حکم کرو۔ یا علیو معرفک، علی تجھے بھی کوئی نہیں پا سکا، الا اللہ وانا، یا اللہ پا سکا یا میں پا سکا۔ اب حدیث معرفت کی روح سے منصب 3 ہیں، توحید، رسالت، امامت۔ پہلا منصب ہے توحید، توحید کے بعد ہے رسالت، رسالت کے بعد ہے امامت۔ اگر آپ کے موڈ خراب نہ ہو جائیں تو اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں؟ اگر کوئی خفا ہو جائے تو معذرت قبول کیجیے گا، اس کی خفگی کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے۔ میں فقہ جعفریہ کی سب سے چھوٹی شخصیت کہلا سکتا ہوں، میں کسی ماتمی کا نوکر ہوں، کسی مرشد زادے کی جوتی طرح لکھا ہوا ہے شوکت۔ میں اپنی 44 برس کی ذاکری ذمہ داری قبول کر کے ایک بات بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، برا نہ مانیے گا۔ فقہ جعفریہ، 12 امامیہ، 12 اشریہ، مذہب خیر البریہ میں 2 خداؤں کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو لوگ ناراض ہو گئے ہو، بسم اللہ، معذرت، جی بولنا، جی احسان کرنا، علی عزت دے، علی عزت دے، سلامت رہو۔ سلام ہے مرشد، سلام ہے دھندے علیہم، علی استان دینے۔ فقہ جعفریہ، 12 شریعہ، 12 امامیہ، مذہب خیر البریہ میں ڈاکٹر صاحب میں کہہ رہا ہوں 2 خداؤں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ وہی ہے جو علی کا بھی اللہ ہے۔ جن کے لیے جملہ قابل قبول نہیں، بالکل ان سے داد نہیں چاہیے۔ اللہ وہی ہے جو نبی کا بھی اللہ ہے، جو بطول کا بھی اللہ ہے، جو حسن کا بھی اللہ ہے، جو حسین کا بھی اللہ ہے۔ اگر یہاں تک حسینی تم میرے ہم سفر ہو گئے ہو تو میں ممبر پہ جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں، میری مدد کرے وہ بندہ جو اچھی بات سن لیتا ہے۔ میں پوری 44 برس کے مطالعے کی ذمہ داری قبول کر کے منت کر کے کہہ رہا ہوں، میری مدد کرنا۔ پہلا منصب توحید، پھر رسالت، پھر امامت۔ اللہ جن 2 کو سمجھ آتا ہے وہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں۔ آقا جان، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا، جس گھر سے آپ کا تعلق ہے۔ چلو جنہیں نہیں سمجھ آئی ان کی معذرت میں قبول کر لیتا ہوں، آپ تو بولیں نا بھائی جان۔ اللہ جن 2 کو سمجھ آتا ہے وہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں۔ محمد جن 2 کو سمجھ آتا ہے، ایک محمد سے بڑا ہے، ایک محمد سے چھوٹا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ علی جن 2 کو سمجھ آتا ہے۔ یہی میری قیمت ہے، اللہ کی قسم مرشد، یہی میری قیمت ہے۔ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔
خدا کی قسم ہے جس بندے نے ہاتھ نہیں اٹھایا اس نے مجھے دکھی کیا ہے. سارے حیدری. دیکھ لو شوکت رضا کی طبیعت مہمیز کر دی آپ کے اس نعرے نے. پھر اگر آپ نے نعرہ لگائی دیا ہے تو پھر زیادہ یہی ہوگا کہ میں گاڑی میں جاؤں گا اور فتویٰ آ جائے گا. بیٹے مولا تجھ پہ کرم کرے، مولا تجھے شفائے کلی عطا فرمائے. اب تو پھر جائے گا یا یہیں بیٹھے گا؟ اچھا ٹھیک ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا ٹھیک ہے. سلامت رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو. میں شوکت رضا شوکت کیمروں کی زد میں کھڑا ہوا ہوں اور پوری کتابی ذمہ داری فقہ جعفریہ کی قبول کر کے کہہ رہا ہوں. اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آ جاتا ہے، محمد اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آ جاتا ہے. شریعت میں علی کہتے ہی اسے ہیں جسے سمجھنے کے لیے علی سے بھی بڑا چاہیے. بولو یار اسلام آباد والو، میں تمہارے پیار میں پڑھ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مہدی شاہ میں تم لوگوں کی محبت میں پڑھ رہا ہوں کہ یار اتنی دیر سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں تو ہاتھ اونچے. رضا مانی جناب علی دونوں ہاتھ اونچے. حیدری. یاسر بھائی جی. مرشد بھائی پرویز بولو مرشد آدھے میرے نال پکی آلے ہوں. علی اسٹانڈیم نے شریعت میں متمسکین بے ولایت. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اگر یہ آپ کو علی کی قسم ہے ہاتھ نیچے لانے دیجئے گا. یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے، 3 جمادی الثانی ہے. آج کی ملکہ کی قسم ہے میں جملہ کہنے لگا تھا، اب آپ نے مجھے حوصلہ دے دیا ہے. اب پتہ نہیں وہ بندہ کیوں آیا ہے جو نہیں بولا. آج اگر کوئی کہہ دے مجھے علی سمجھ آ گیا، اس سے لڑنا نہیں، پوچھنا ہے تو نبی ہے کہ جلی ہے. بابا جی مرشد. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہیں، اللہ کرے یہ معیار قائم رہے. مولا آپ لوگوں کو شفا دے. مالک کرم فرمائے ان بزرگان پہ جو چیئرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جئیں، آپ سلامت رہیں. الجھنا نہیں، اس سے لڑنا نہیں، پوچھنا ہے. یہ بتا تو جلی ہے کہ نبی ہے؟ علی یا جلی کو سمجھ آتا ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. سید المرسلین نے جب آنا کہا تو پھر کوئی نہیں چلے گا ماں سوائے اللہ اور محمد کے. علی نہیں سمجھ آتا تو میں کیا کروں؟ یہ کوئی لڑنے والی بات تھوڑی ہے. ہاں I love you too. آپ جی حیدری. ولی 3 ہیں، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. پہلا ولی اللہ، دوسرا اللہ کا رسول، تیسرا حالت رکوع میں انگشتری زکوٰۃ دینے والا علی ابن ابی طالب. ولی 3 ہیں اور ان تینوں میں سے دوسرا ولی کہہ رہا ہے اللہ 2 کو سمجھ آتا ہے، محمد 2 کو سمجھ آتا ہے، علی 2 کو سمجھ آتا ہے. اللہ محمد اور علی کو سمجھ آتا ہے، محمد اللہ اور علی کو سمجھ آتا ہے، علی اللہ اور نبی کو سمجھ آتا ہے. یعنی ہم 10 12 15 منٹ کی گفتگو کر کے، ہاں تقریباً 13 منٹ کی گفتگو کم سے کم میں کر چکا ہوں، بلکہ تھوڑی سی زیادہ. اتنی ساری گفتگو کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ولی 3 ہیں اور 3 میں سے ہر 2 کو ایک سمجھ آتا ہے. اب مجھے دکھ ہوا ہے
میری نظر اب پڑی ہے 9:42 پہ میں نے گفتگو شروع کی، 18 منٹ مجھے ہو گئے۔ اب دکھ ہوا ہے مجھے اس بندے پہ جو میرے سامنے بیٹھ بھی گیا، اس ٹھنڈ میں آیا بھی اور اس جملے پہ نہیں بولا۔ میں کہہ رہا ہوں ولی 3 ہیں اور 3 میں سے ہر 2 کو تیسرا سمجھ آتا ہے۔ ایسے ہے، اللہ اور محمد کو علی سمجھ آتا ہے، اللہ اور علی کو نبی سمجھ آتا ہے، نبی اور علی کو جلی سمجھ آتا ہے۔ ہر 3 میں سے ہر 2 کو تیسرا سمجھ آتا ہے، 2 کو 1 سمجھ آتا ہے۔ اگر کوئی مجلس سننے آیا ہے تو پھر آپ سے وعدہ ہو گیا، وہ ساری رات دل کے امام باڑے میں مجھے داد دیتا رہے گا، دعا کرتا رہے گا۔ میں کہہ رہا ہوں جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے۔ آپ نے شہید محسن نقوی صاحب کو پڑھا، آپ نے سرکار ریحان اعظمی صاحب کو پڑھا، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ لوگوں نے پڑھے، اور میں تو 18 منٹ بات کر گیا صرف بیٹا آپ کے لیے۔ آپ قلم ہے آپ کے پاس، آپ لوگ شعر کہہ لیتے ہو میرا بچہ، پھر آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ میں کہہ رہا ہوں جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے، وہ لا مکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتی ہے۔ ولی جلی بھی، ولی نبی بھی، ولی علی بھی، اور کوئی تو سمجھو وہ 3 2 کو جانتے ہیں، بطول تینوں کو جانتے ہیں۔ اب جو نہیں بولا اللہ کرے نہ بولے۔ جی 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 سلامت رہو۔ علی حق، علی بسم اللہ۔ بی بی عزت دے، اتھے بہ جاؤ پھر آنا بہ جاندہ۔ بسم اللہ۔ آپ کے آصف کیا کہنے، میرا بچہ فتح جنگ سے یہاں آنے کی میرے پاس یہی قیمت تھی۔ جی وہ علی استادین ہے، جلی کے اسرار سے مزین، جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے، وہ لا مکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتی ہے۔ ہاں حسینی صاحب، وہ لا مکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتی ہے، ولی جلی بھی، ولی نبی بھی، ولی علی بھی، کوئی تو سمجھو وہ 3 2 کو جانتے ہیں۔ وہ 3 2 کو جانتے ہیں، بطول تینوں کو جانتی ہے، وہ 3 2 کو جانتے ہیں، بطول تینوں کو۔ ایک قطعے پہ میرا دل بڑا ہوا ہے ماموں، اور میرے اندر کا شوکت مجھے بار بار کہے چلا جا رہا ہے پڑھ دے، پھر سوچتا ہوں مشکل ہے، پڑھ دوں۔ سفرہ ایک لفظ آپ نے عراق میں بہت سنا ہوگا، دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اسلام جس کے سفرہ عصمت پہ پل سکا، ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے۔ ڈاکٹر صاحب ہو گئی قیمت، علی کی قسم ہے اب کوئی نہ بولے میں راضی۔ او پیچھے سے اتنی دور سے بولنے والوں میرا سلام قبول کرو۔ اسلام، اسلام جس کے سفرہ عصمت پہ پل سکا، جس کا بلال شمس کی کروٹ بدل سکا۔ شاباش شاباش شاباش، یہ نمازی ماتھا سلامت۔ مجھے دیکھ یار، ادھر کیا دیکھتا ہے؟ اسلام جس کے سفرہ عصمت پہ پل سکا، جس کا بلال شمس کی، چوتھا مصرع بابا جی بابے حبیب شاہ نو میری طرفوں ہدیہ کریا جے۔ اسلام جس کے سفرہ عصمت پہ پل سکا، جس کا بھی ہاتھ رکھ منہ سے، تیرا ہاتھ ہٹ گیا تو میں پڑھوں گا ورنہ میں ہٹ گیا، جس کا بلال شمس کی کروٹ بدل سکا، گھر سے چلی وہ دین بچانے کے واسطے، شوہر ولی امام بھی آگے نہ چل سکا۔ جی جی بیٹا، جی میرا بچہ، قلم سلامت رہے۔ جی جی شاباش شاباش، ذہن جیو۔
جی سفیر. کیا کہا آپ نے؟ ہاں اس میں تو کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اگر تو برا نہ مانے میں اس ٹائم میں 4 میں سے اور پڑھ دوں. اچھا واہ جی واہ. سدا سلامت رہو, سدا آباد رہو, سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو. ولایت کے سمندر میں ولا کا جام لیتے ہیں. رضا ماموں یہ مصرع میں نے کہیں یکم جمادی شانی کو پرسوں, اور میں نے اللہ کے اس جہان میں اب تک کہیں نہیں پڑھے. خوشامد کرنے والی کی نسل پہ لعنت ہے. میں نے اپنے آپ میں طے کیا ہوا تھا کہ چلو I8 میں ذرا اردو سننے والے, شعر سننے والے زیادہ ہوتے ہیں تو میں پہلی بار وہاں پڑھوں گا. لکھے میں نے آپ کے لیے نہیں, خوشامد نہ ہو جائے. مجھے کراچی جشن پڑھنا ہے, میں نے لکھے کراچی کے لیے معذرت کے ساتھ, لیکن اگر یہاں داد ہو جاتی ہے ذرا میری تسلی ہو جائے گی. ولایت کے سمندر میں ولا کا جام لیتے ہیں, وسیلے اس وسیلے سے مسلسل کام لیتے ہیں. جی بھائی جان, صدقے صدقے صدقے, شاباش شاباش شاباش. مہدی شاہ جیو یار, ہمار بھائی راضی رہنا یار, میرے وعدے پورے ہو گئے. ملک تیرا حکم پورا ہو گیا رضا جیو. ولایت کے سمندر میں ولا کا جام لیتے ہیں, وسیلے اس وسیلے سے. شاباش جیو میرا بیٹا, شاباش. وسیلے اس وسیلے سے مسلسل کام لیتے ہیں. اردو بولنے والوں دکھی نہ کرنا, زمانہ بیچتا کیا ہے, زمانہ بیچتا کیا ہے. سنا ہے کہ مصیبت میں علی اور اس کے بچے فاطمہ کا نام ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. علی استادین ہے, علی استادینی, بہت شکریہ. بی بی استادین ہے, وڈے براؤ علی استادین ہے. اللہ اکبر. زمانہ بیچتا کیا ہے, ساری پنڈی گھے بھی بول پائی. علی استادین ہے. یا رسول اللہ. یہ لہجہ سلامت رہے آپ کا, بی بی آپ کی یہ نوکریاں قبول فرمائے. شہزادی کے ذکر کا صدقہ مالک آپ کو شفا دے. ہم ایک عرصے سے یہ لہجہ, یہ نعرہ سنتے آ رہے ہیں. چلیں آپ کی شفا یابی کے لیے 4 میں سے اور پڑھ رہا ہوں. جس نے بھی سیدہ کی عداوت کی بھول کی, تا حشر اس خبیث نے لعنت وصول. شاباش شاباش شاہ. ہاتھ اچھے, وہ جو باہر ماتمی کھڑا ہے. بھائی جان راضی روایت سال بعد مل دیں. جس نے بھی سیدہ کی عداوت کی بھول کی. آپ نے تو ساری زندگی سنا ہے مجھے, آپ کے لیے میں کون سا نیا ہوں, سارا کھوڑ آپ کی شکل میں مجھے سن رہا ہے. جس نے بھی سیدہ کی, شکر ہے آپ کی زیارت کر لی میں نے برسوں بعد. جس نے بھی سیدہ کی عداوت کی بھول کی, تا حشر اس خبیث نے. یہ میں جھولی پھیلائے کھڑا ہوں ان بزرگ عزاداروں کے سامنے, خالی نہ لوٹانا. کرج کر رہا ہوں میں, زندگی میں پہلی بار یہ مصرع پڑھ رہا ہوں میں, علی کی قسم ہے. بس مجھے یقین ہے کہ یہاں سنا جائے گا, اس لیے پڑھ رہا ہوں. تا حشر اس خبیث نے لعنت وصول کی, بعد از رسول 90 دنوں میں قدم قدم پڑتی رہی علی کو ضرورت بطول کی.
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں صاحب نہیں پڑھ رہا، میں 10 منٹ میں اور پڑھنا چاہتا ہوں اگر میری مدد کرو تو۔ بعد از رسول 90 دنوں میں آپ بزرگ ہیں ماموں رضا، ساری زندگی آپ نے مجھے شوکت بھائی کہا ہے، ساری زندگی میں نے آپ کو رضا ماموں کہا ہے۔ چلے اگر آپ اس معیار پہ داد دے رہے ہیں، 4 میں سے اور سناؤں؟ حدیث خلقت عالم پہ غور کرنا ذرا، حدیث خلقت عالم پہ غور کرنا ذرا، کوئی وجود ہے بنت رسول سے پہلے؟ شاید تھک گئے ہو ہیں، شاید مجھے بس کر دینی چاہیے، میں تو آپ کے پیار میں پڑھتا جا رہا ہوں، مجھے تو 10 بجے چھوڑ دینا تھا اصولاً، میں تو آپ کی محبت میں یاسر شاہ پڑھ رہا ہوں۔ حدیث خلقت عالم پہ غور کرنا ذرا، ہاں کوئی وجود ہے بنت رسول سے پہلے، اور جہان میں کوئی قبل از بطول کیا ہوگا؟ جہان میں کوئی، اور شعر سننے والوں تمہیں بطول کا واسطہ بولنا، جہان میں کوئی قبل از بطول کیا ہوگا؟ جہان خود ہی نہیں تھا بطول سے۔ ہائے 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 ہائے، علی عزتین، علی استانین، علی استانین، علی استانین۔ ہادی بھائی راضی ہو؟ راضی رہنا، سلامت رہو، سدا آباد رہو، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ منقبت کے 23 شعر ہیں، میں زیادہ سے زیادہ 5 پڑھنے لگا ہوں، 3 اور 2 5، اسی پہ راضی رہیے گا، گزارا ہو ہی گیا ہوگا آپ کا بھائی جان، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے بشرط زندگی۔ تم سب کی طرف سے، میری اوقات نہیں، اسپیشلی سیدزادوں سے مدد چاہیے، سر جی مدد چاہیے آپ سے، اولاد بطول سے مادی شاہ جی ہیلپ چاہیے، میں ممکنات کی مالکن کی بارگاہ میں مہربانی کرے سو تھوڑی جی بھائی جان دعا کرے سو، بی بی سے کہہ رہا ہوں مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر، شاباش شاباش شاباش، سلام ہے آپ کو، سلام ہے آصف آپ کو، آپ کے کیا کہنے، ہاں ان لوگوں کے کیا کہنے جنہیں سننے کا ڈھنگ آتا ہے، اتنا مشکل کام جی بیٹا، شاباش، لڑا کرو اپنے آپ کے ساتھ، شعر کہتے ہو تو اپنے آپ سے الجھا کرو، جھگڑا کرو، جب تک میں اپنے آپ کو داد نہ دوں میں ممبر پہ پڑھتا ہی نہیں۔ ایک مصرے کے لیے میں نے 17 مصرے کہے، 17ویں مصرے پہ جا کے میں مطمئن ہوا۔ ابو المنصور مظفر میں پڑھ رہا تھا اور میں لکھ رہا تھا، علی کے نوکر کا حکم سن کر کچھ اس طرح آفتاب پلٹا۔ اب کس طرح آفتاب پلٹا یہ کہنے کے لیے میں نے 17 مصرے کہے، 18ویں مصرے پہ جا کے میں نے اپنے آپ سے کہا جیتے رہو، پھر وہ مصرع پڑھا میں نے، علی کے نوکر کا حکم سن کر کچھ اس طرح آفتاب پلٹا کہ تھا زلیخا کا جیسے یوسف کی بارگاہ میں شباب۔ ہائے 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 ہائے، جی مہربانی جی مہربانی جی، علی استادین ہے، علی استادین۔ ہاں اپنے آپ سے لڑائی کیا کرو شعر کہتے ہوئے، پھر جا کے لطف آتا ہے۔ مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر، مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر۔ اللہ کے اس پورے جہان میں بیٹان چولی کراچی کے مجمع میں بھی میں نے فرد ثانی پہ 2 منٹ تشریح کی ہے، پھر شعر پڑھا ہے۔ بھائی جان علی دی قسم خوش آمدیدی نسل تے لعنت، اس مجمع میرا پرویز دل نہیں کردا پیا کہ میں نثر کراں تے شعر پڑھاں، میں فرد ثانی پڑھوں گا، جیڑا سمجھ جائے وہ تے واجب میں بولے۔ بی بی سے کہہ رہا ہوں مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر،
بدبخت نہیں کوئی بھی ابتر کے برابر. ہائے ہائے ہائے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. بدبخت نہیں کوئی بھی. اب دل بھی کرے تو وہیں باہر کھڑے ہو کے سننا ہے، پھر واپس نہیں آ جانا. ٹھیک ہے؟ ہاں 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 فون سن لو، لیکن باقی مجلس وہیں سننا. مدحت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. بدبخت نہیں کوئی بھی ابتر کے برابر. یا میں شوکت نہیں، یا تو شیعہ نہیں، یا پھر تجھے اتنا بولنا ہوگا جتنا جشن میں بولتے ہیں. جہاں شوکت کا اعلان ہے، حکم ہے شریعت کا، رجال قوامون علی النساء، مرد عورت کا حاکم ہوتا ہے، مرد عورت سے بہتر ہوتا ہے. میں منبر پہ کہہ رہا ہوں، امکان میں بس ایک ہی مستور ہے زہرا، زوجہ ہے پاعزت میں ہے شوہر کے برابر. تو تھک گئے ہو وہ چلے جاؤ یار. علی حق جیو، بڑے دنوں بعد ملے ہو. کوثر کے برابر، ابتر کے برابر. امکان میں بس ایک ہی مستور ہے زہرا، زوجہ ہے پاعزت میں ہے. شوہر کے برابر امکان کی ملکہ، سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے اس سے. کپڑا نہیں کوئی تیری چادر کے برابر. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی بابا جی بابا. ہاں ہاں جعفری جیو. ہر بندے دا بس ہی نہیں انجے مصرع پڑھ لوے. سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے اس سے. مجھے 3 جمادی ثانی کی قسم ہے، میں آج 3 جمادی ثانی اور 4 کی درمیانی رات سے لے کے قبر تک جعفری مولا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، میں تیرا مجرم ٹھہروں اگر تیری خوشامد کروں. مجھے اتنا اچھا لگا تیرا یہ مصرع دہرانا. میں یہ شعر ہر بندے کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ سناؤں. میں شعر پڑھنے لگا ہوں، مجھے نہیں پتا یاسر صاحب کیا بنتا ہے. میرا بھی اور تیرا بھی ہے لائق تعظیم بہت بیٹیاں، لیکن دیکھی نہ کوئی بنت پیغمبر کے. جی 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 بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی سلامت رہو. توڑے کیا کہنے ہیں لائق تعظیم بہت بیبیاں، لیکن ہیں لائق تعظیم بہت بیبیاں. معافی آپ کو تھکا دیا میں نے. ہیں لائق تعظیم بہت بیبیاں، لیکن دیکھی نہ کوئی بنت پیغمبر کے برابر. دیکھی نہ کوئی، چھیڑ ہی دیتے ہی میں نوں، دیکھی نہ کوئی بنت پیغمبر کے برابر. نہ جانے کوئی فاطمہ کیا ہے کہ نبی نے دختر کو بھی تعظیم دی مادر کے برابر. علی حق اور حسین کی اماں ہیں عرش کے باسی تیری چوکھٹ پہ سوالی. ہیں عرش کے باسی تیری چوکھٹ کے سوالی. اس کا مطلب تو یہی ہوا جنت میں نہیں کچھ تیرے لنگر کے بارا. ہائے 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 ہائے. اللہ اکبر. جی ڈاکٹر صاحب جی بھائی جان. علی استانیم نے جنت میں نہیں کچھ تیرے.
جنت میں نہیں کچھ تیرے لنگر کے برابر، لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد، لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد، جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر۔ ہو سکے جو بندہ بہت مریض ہے اس کی مجبوری ہے، ورنہ احتراماً چیئر سے نیچے آ جاؤ۔ لگتا تھا کہ پھر فرش پہ، اللہ اکبر، شکریہ ادا کیا کرو علی کی بیٹی کا۔ اتنی جلدی کون روتا ہے جیسے تم رو رہے ہو؟ داڑھی بھر گئی ہے ساری، چہرہ سارا رخسار پہ آنسو۔ ڈاکٹر صاحب میں نوکر ہاں، وڈا بھرا ہے علی استانے ہونی۔ لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد، جب آ کے کھڑی ہو گئی، جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر، جب آ کے کھڑی ہو گئی۔ نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا۔ 3 جوادی ثانی ہے، مجھے انہوں نے پڑھا آخر میں دیا ہے۔ لوگ یقیناً اس یقین سے آئے ہیں کہ شوکت حسین کی اماں کا مصائب پڑھے گا۔ اب میں مسکین آدمی، غیر سید ہوں، کنیز کا بیٹا ہوں، نوکر کی اولاد ہوں، میں تمہیں کیسے بتاؤں کتنا مارا ہے لوگوں نے۔ چلو جسے ہائے کرنی بھی نہیں آتی وہ ساری نیچے کر لے، ثواب میں شریک ہو جائے۔ اللہ اکبر، جنازہ تو نہیں نا؟ ہاں بس ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، میں تمہیں کیسے بتاؤں اسلام آباد والوں، پنڈی والوں، چکوال والوں، تلہ گنگ والوں، پنڈی گیب والوں، کوڑ والوں، کیسے بتاؤں کتنا مارا ہے لوگوں نے بطول کو۔ جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر، ماتمی ہاتھ اٹھاؤ ذرا، ماتمی ہاتھ اٹھاؤ، تمہیں حسین کی اماں کا واسطہ، اتنی چیخ تمہاری بلند ہو جائے اس شعر پہ کہ زخمی بطول کو سکون محسوس ہو۔ روتے ہوئے ایک بچے نے، اگر تمہیں بچہ سمجھ آ جائے تو رو لینا، روتے ہوئے ایک بچے نے باپ کے دامن میں ہاتھ ڈال کے کہا، مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا۔ نہیں جنہیں نہیں آتا ماتم ان کی چھٹی ہے، باقی بندے ہاتھ مارو، ذہن سینے پہ ہاتھ مارو، چہرے پہ ہاتھ مارو۔ کیا حالت ہو گئی آصف، اللہ اکبر۔ معاف کری بھائی پرویز، علی استاد نے سید معاف کریا، میں نوکر دا پتر جی صدقے۔ حسین کہہ رہا تھا، مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا، ایک زخم سا پہلو میں ہے خنجر کے برابر۔ مارا ہے کسی نے میری اماں کو تماچا، ایک زخم سا پہلو میں ہے خنجر کے برابر۔ سیدو تمہیں دادی کا واسطہ مجھے معاف کر دینا، اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں۔ علی نے کہا، حسین تو نے دیکھا؟ حسین نے کہا، بابا میں نے آنکھوں سے دیکھا، جلتی ہوئی ایک میخ سے تڑپی میری اماں۔ معاف کر دینا، میں غیر سید ہوں، معاف کر دینا۔ اسی پہ راضی رہنا یاسر شاہ، یہ اتنے پہ راضی رہنا، ناراض نہ ہونا۔ یہ کوئی مذاق ہے بطول کا مصائب پڑھنا؟ بڑی تسلی سے کہہ دیتا ہے بانی، بڑی تسلی سے کہہ دیتا ہے عزادار، بطول کی شہادت پڑھو۔ علی پہ ظلم نہیں ہوئے، حسن پہ نہیں ہوئے، حسین پہ نہیں ہوئے، پتہ نہیں کتنا ظلم ہوا ہے بطول پہ۔ نہ علی نے کہا، نہ حسن نے، نہ حسین نے، نہ سجاد نے، فقط بطول نے کہا، اگر یہ ظلم، اگر یہ مصائب
روشن دنوں پہ آتے تو راتوں صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اللہ اکبر۔ فیصل معاف کر دینا بیٹا، شہادت اب بھی نہیں، علم برآمد ہونا ہے سرکار عباس کا، 3 جمادی الثانی ہے اور علم برآمد ہونا ہے عباس کا، اس لیے کہ بطول نے ایک ہاتھ پہلو پہ رکھے، ایک ہاتھ سے جھولی اٹھا کے عباس مانگا تھا، اس لیے کہ بطول نے زینب سے کہا تھا غازی سے کہنا اماں ایک ہاتھ سے تیرا کرتا، اماں ماتم، غازی سے کہنا اماں ایک ہاتھ سے تیرا کرتا، اور چیخیں نکل گئی ہوں میرے بچوں کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 18 سال کی بڑھیا نے کوئی یاسر پیر بہو امیر بندہ بیٹھا ہے میرے سامنے جیسے اس غلطی ہائی نہیں کی تھی، 18 سال کی بڑھیا نے ایک ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھا ہوا تھا۔ ذہن تیری جوانی پہ داغ رہے، بچے ایمان سے بتا 18 سال کی عمر جینے پہ دل نہیں کرتا؟ بھائی جان سر چویا، 18 سال کی عمر کا یہ بچہ بیٹھا ہے، اس سے پوچھو جینے پہ دل نہیں کرتا؟ 18 سال کی تھی بطول، مسلح پہ بیٹھ کے ایک ہاتھ یہاں رکھ کے ایک ہاتھ سے جھولی پھیلا کے کہتی تھی اللہم عجل لی وفاتی، او میرے اللہ مجھے جلدی واپس بلا لے، او میرے اللہ مجھے جلد جی اللہ اکبر، جی پڑھ دوں؟ ہے اجازت؟ 18 سال کی بطول نے ایک ہاتھ علی کے پاؤں پہ رکھے 18 وصیتیں کی ہیں، 3 یا 4 وصیتیں پڑھ رہا ہوں، اور ماتم حسین، ماتم حسین کہنے لگا ہوں، بی بی کے عزادارو، بی بی کے ماتمیو، ضرور ماتم کرنا، ضرور تسلی ہوگی آج زینب کو، آج علی کی بیٹیوں کے بال کھلے ہوئے ہیں، آج علی کے گلے میں لوگوں نے رسی ڈالی، آج لوگ علی کے گلے میں رسی ڈال کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی بھائی جان، جی بھائی جان۔ اچھا کیا یہ عجیب بات تو نہیں کہ پنڈی گھیب میں کوئی بچی رہتی ہو اور اس کی شادی اسلام آباد میں ہو جائے؟ ہو جاتی ہے نا، اسلام آباد میں کوئی بچی رہتی ہو اس کی شادی لاہور ہو جائے، ہو جاتا ہے نا، کسی بھی مستور کا چاہے وہ 100 سال کی بھی کیوں نہ ہو، آخری وقت آئے نا ایک وصیت ضرور کرتی ہے، مرتے ہوئے رشتہ داروں سے کہتی ہے میرے رشتہ داروں کو میرے مرنے کی اطلاع دینا، میرے میکے والوں کو اطلاع آئے سریکی تمہیں سمجھ آتی ہے؟ ایک لفظ سریکی راکھاں، ایک بزرگ ذاکر قبلہ کعبہ بابا صابر حسین شاہ بے حلالے مرحوم مقفول سلطان و ذاکرین، انہیں ایک لفظ آکھائی بھئی ہر مستور آدھی میرے پیکیاں کو اطلاع کرے آئے، بطول دے پیکے ہوئے نہ تاکے، نہ کوئی بھین نہ کوئی بھیرا، ہائے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب سارا چہرہ آپ کے آنسوں سے بھر گیا ہے، فیصل برا نہ لگے بیٹا تو ایک جملے کی اجازت چاہ رہا ہوں، ختم ہو گئی میری مجلس۔ یہی کہتی ہے نا میرے رشتہ داروں کو اطلاع کرنا، لاہور والوں کو خبر دینا، کراچی والوں کو خبر دینا، ہو سکتا ہے میرے جنازے پہ آتے ہوں جو لوگ ماتم کر لیتے ہو تمہیں بطول کی قسم ماتم کرنا ہائے کرنا، جنہیں نہیں آتا ماتم سر جھکا دینا۔ اتنی غریب تھی بطول، علی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی تھی مدینے والوں کو میرے مرنے کی اطلاع، اے علی مدینے والوں کو
میرے مرنے کا نہ بتانا، یا علی میرے مرنے کا اعلان نہ کرنا، یا علی کسی کو جلدی نہیں کرنی۔ ایک جملہ مجھے اور غازی کا واسطہ، جلدی کر لی تم نے، چلو اب جلدی نہ کرنا، تمہیں غازی کا واسطہ یہی رکو، ایک وصیت اور، یہ غازی کا واسطہ پڑھنے دو، میں ماتم حسین کہہ رہا ہوں۔ 18 وصیتیں بطول نے، 7ویں وصیت میں محمد کی بیٹی نے کہا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا میرے جنازے میں نا، چیخیں مارو نا، چیخیں مارو، جیسے ہاتھ اٹھا کے چیخ مارو نا، جیسے جنازوں پہ روتے ہیں۔ بطول نے کہا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا، یا علی میرے جنازے پہ نہ آئیں۔ علی نے کہا بطول لوگوں نے تیرے بابا کو پتھر مار کے لہولوہان کر دیا، معافی مانگی، تیرے بابا نے معاف کر دیا، بطول کوئی گنجائش نہیں، تین پتروں دا واسطہ میری گل سمجھ آوے تے ہائے کری۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی ایک درد ایسا ہے جس کا صرف ماں کو پتا ہے، باپ کو پتہ ہی نہیں۔ علی نے کہا وہ کیا؟ محمد کی بیٹی نے کہا جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا، آخری دنوں میں بچوں کا منہ چومتی ہے، بچوں کو سینے سے لگاتی ہے، بالوں میں کنگھیاں کرتی ہے، سینے پہ سلاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے۔ یا علی تیری عزت کی قسم ہے، ایک بندے نے دروازے پہ آ کے مجھے اتنے زور کا تماچا مارا، میں آخری دنوں میں بچوں سے منہ چھپاتی رہی ہوں۔ اور میرا حسن امیر ہے، اور میرا حسین غریب ہے، اور میرے امام بیٹے، اور میرے غیرت مند بچے، اور میرا نیلا رخسار نہ دیکھیں، اور میرے چہرے پہ۔ محمد کی بیٹی نے کہا یا علی میری آخری وصیت ہے، حسنین سے کہنا اگر کبھی فدق مل جائے نا تو چوتھا حصہ غازی کے بچوں کو۔ اور یا علی مجھے عباس بڑا پیارا ہے، آ گیا غازی کا اعلان، اجڑ گئی علی کی بیٹیاں، اتر گئے تطہیر کے پردے، لٹ گیا علی ماتم